القاعدہ، بوکو حرام، داعش اور اس طرح کی دیگر مذہبی تنظیمیں جنہیں انتہا پسند تنظیمیں کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں یہ اکثر الزام لگایا جاتا ہے کہ مذہب کا استعمال کر کے چند سیاسی یا شخصی فوائد حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی تنظیمیں ہیں، تو اس کا یہ حقیقت یا اس کی بنیاد یہاں سے نہیں ہے کہ اس ملک میں صرف مذہبی، سیاسی یا معاشی عدم استحکام ہے۔ یہ چند ملکوں کا مسئلہ نہیں بلکہ امریکہ جیسی سپر پاور کا بھی یہ مسئلہ ہے، اور وہاں پر بھی ایک ایسا طبقہ یا ایک ایسا فرقہ موجود ہے جسے ہم یو ایس ایونجلیکلز اور یا یو ایس فنڈامنٹلسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں مختصراً ان کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ وہ کس طرح امریکہ کی فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتے آ رہے ہیں، اور جو ریسنٹ جو سال ہیں ان میں کس طرح وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی مثال تو ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ایز اے 45th پریزیڈنٹ صدر بننا ہے امریکہ کا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل CUFI ان کا بڑھتا ہوا جو رول ہے، ہم اس کے بارے میں یہاں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں یو ایس ایونجلیکلز کا۔ یہ ایک ایسا کرسچنز کی مطلب ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے فکری یا اپنے ایڈیالوجیکل حساب سے یہودیوں کے زیادہ نزدیک یا ان کی زیادہ ہمدرد سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ وہ اس بات کا پختہ یقین یا ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ون اسٹیٹ سولوشن یعنی اسرائیل کی ایک ہی ریاست موجود ہونی چاہیے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ فلسطینیوں کا وہاں کی زمین پہ کوئی حق نہیں ہے، یعنی فلسطین کو یا فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دینا چاہیے، اور وہاں پہ یعنی ریور جارڈن سے لے کر میڈیٹرینین سی تک صرف ایک اسرائیلی ریاست یا جوش اسٹیٹ جسے اسرائیل کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی ایک ریاست کا وجود ہوگا تو ریٹرن آف جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی اور آرمیگیڈن ہوگی۔ وہ ان کے ایک پختہ یقین ہے، اور اس کے بارے میں حال ہی میں الجزیرہ نے بہت شاندار ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی ہے۔ میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دوں گا یا ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ضرور دیکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل نے صرف 2021 میں 3.3 بلین US ڈالرز کی ملٹری ایڈ اسرائیل کو پرووائڈ کی اپنی لابنگ کے ذریعے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی لابی کتنی مضبوط ہے، یعنی انہوں نے اپنی لابنگ کے ذریعے اسرائیل کو یہ ایڈ فراہم کی۔ یہ صرف 2021 کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے جب 2018 میں تل ابیب سے یروشلم میں اپنی ایمبیسی ٹرانسفر کی، یعنی مطلب انڈیکیشن دی، ایک کنٹروورشل اپنا فیصلہ سنایا کہ جو ہے اسرائیل کا دارالحکومت اب یروشلم ہوگا، تو ان کے ساتھ جو ایک متنازع شخصیت موجود تھی وہ تھے جان ہیگی، یعنی کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے US کانگریس مین جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ دیگر سینیٹر جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو US ایونجلیکلز کے نظریات سے متاثر ہے، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ US میں بڑھتے ہوئے جو سائنس ہیں، مطلب جس طرح US 2020 میں کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا تو اس سے لوگ کافی جوڑتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے اس کے ریوائول ہونا، واپس مطلب پاور میں آنا آرمیگیڈن کو زیادہ قریب کر دے گا۔ تو یہ بڑھتی ہوئی جو US فارن پالیسی پہ ایونجلیکلز کی جو ایک بہت بڑی مطلب امپیکٹ کہہ دیں اسے، تو اس کا ایک ڈیپ روٹڈ ایک ایشو ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ جو US کانگریس ہے اور US سینیٹر ہیں اور پریزیڈنٹ کی جو اپنی کیبنٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، جس طرح وہ جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں اس طرح کی وہ مذہبی تقریبات یا وہاں پہ وہ جو ان کی بیسک اسکرپٹ ہے وہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے جو ایونجلیکلز کا ہے، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ ہر باہر درست ہے۔ تو اس طرح US جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو US ہے وہ ایک بہت لبرل ڈیموکریسی ہے اور وہاں پر مذہبی انتہا پسندی اس طرح آرگنائزڈ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے۔ وہ ایک سسٹمیٹک وے میں اور بہت سمجھنے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں، جتنی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ایک
سیاسی یا معاشی فوائد کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ ایک کمزور بنیاد پر موجود ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ مذہبی یا مذہب کی بنیاد پر جو شدت پسندی ہے، تو کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل اور کرسچنز جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں، جو فنڈامنٹلسٹ کرسچنز ہیں، ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو یو ایس فارن پالیسی مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے، وہ اسرائیل کو نہ صرف جو اسٹریٹجک حوالے سے دیکھتے ہیں، بلکہ جو وہاں کے ایونجلیکلز ہیں وہ اس کو ایک مذہبی یا اسے ایک اپنے ہولی کاز کے طور بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آئندہ بھی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو شیئر کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید کچھ اس طرح کی ویڈیوز بناؤں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔